سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل سید، سرکار کے جلووں سے روشن ہے دل سید، تا حشر رہے روشن سید کا یہ آستان، تو شمع رسالت ہے، عالم تیرا پروانہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، نور من نور اللہ۔ قرآن و حدیث کی روشنی میں حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سن 93 ہجری میں ہوئی۔ وہ مدینہ منورہ کے سب سے بڑے محدث، عالم اور فقیہ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ تقریباً ایک ہی ہے۔ زہد و تقوی، علم و فضل اور فکر و عمل میں آپ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہم پلہ تھے۔ خلیفہ وقت بھی ان کے حلق میں درس میں ایک معمولی شخص کی طرح شریک ہوتا تھا۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر میں ان سے بڑے ہونے کے باوجود ان کے درس میں شریک ہوتے تھے۔ حضرت امام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تصانیف میں معتبہ امام مالک سب سے اہم تصنیف ہے، جو احادیث نبوی کا بہترین خزانہ ہے۔ صحیح بخاری سے پہلے معتبہ امام مالک ہی کو قرآن کے بعد سب سے زیادہ صحیح کتاب مانی جاتی تھی۔ ان کے علم، زہد اور تقوی سے ایک بڑے علاقے یعنی طرابلس، تیونس، الجزائر، مراکش اور اسپین میں بڑا اثر پڑا تھا۔ حضرت امام مالک بڑے بے باک اور زرعی انسان تھے، فتویٰ دینے میں کسی کا لحاظ نہ کرتے تھے، چاہے خلیفہ وقت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ اسی وجہ سے انہوں نے حکومت کے وقت کوڑے بھی کھائے مگر حق کا دامن ہاتھ سے جانے نہ دیا۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھوڑا نہایت سست رفتار تھا۔ ایک دفعہ مدینے میں شور و گل ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گھوڑے پر سوار ہو کر مدینے کا چکر لگایا تھا۔ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی برکت سے اس قدر تیز رفتار ہو گیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لائے تو یہ فرمایا کہ یہ گھوڑا دریا کی طرح تیز ہے، اس کے بعد کوئی گھوڑا اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 2970، روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اس وقت تک واپس نہ ہو جب تک کہ اس کی آخری حاضری خانہ کعبہ پر نہ ہو جائے، یعنی جب تک طواف وداع نہ کر لے۔ البتہ جس عورت کو ماہواری آ رہی ہو تو وہ اس
حکم میں داخل نہیں ہے۔ کتاب مسلم شریف حدیث نمبر 3220، روایت حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حدود حرم سے باہر رہنے والوں پر وطن لوٹنے وقت طواف وداع کرنا واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص کسی چیز کو دیکھے اور اچھی لگے تو یہ دعا پڑھے، ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ ترجمہ: جو اللہ چاہتا ہے وہ ہوتا ہے، طاقت و قوت کا مالک صرف اللہ ہے۔ کتاب ابن سنی، روایت ہے حضرت انس، اور حدیث نمبر ہے 207۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک عمرہ دوسرے عمرہ تک کے سارے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، اور حج مقبول کا بدلہ صرف اور صرف جنت ہے۔ کتاب بخاری شریف، حدیث نمبر 1773، روایت حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، ہم نے ان قوم عاد کے لوگوں کو ان چیزوں کی قدرت دی تھی جن کی قدرت تم کو نہیں دی، اور ہم نے ان کو کان، آنکھیں اور دل عطا کیے تھے کہ وہ اللہ کی آیتوں کا انکار کرتے تھے، اس لیے ان کے کان ان کے کچھ کام آئے، نہ ان کی آنکھیں اور نہ ان کے دل کوئی کام آئے، اور جس عذاب کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے اسی نے ان کو آ گھیرا۔ قرآن پاک سورہ احقاف آیت نمبر 26۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، کیا تم لوگ آخرت کی زندگی کے مقابلے میں دنیا کی زندگی پر راضی ہو گئے؟ دنیا کا مال و متاع تو آخرت کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں، یعنی مسلمان کے لیے مناسب نہیں کہ وہ دنیا ہی کی زندگی پر راضی ہو جائے یا دنیا کے تھوڑے سے ساز و سامان کی خاطر اپنی آخرت کو برباد کرے۔ قرآن پاک سورہ توبہ آیت نمبر 38۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری امت کے 70,000 یا 7 لاکھ افراد ایک ساتھ جنت میں داخل ہوں گے، ان کے چہرے 14ویں رات کے چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کرے ہم سب کی خواہش ہے ہو ہر مسلمان کی کہ ان میں ہمارا بھی نام ہو، آمین۔ کتاب بخاری شریف حدیث نمبر 3247، روایت حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ مسواک کر رہے تھے اور مسواک کو زبان پر رگڑ رہے تھے اور آہ آہ کر رہے تھے۔ فائدہ: اس طرح مسواک کرنا کہ زبان کی آخری کنارے یعنی حلق تک جائے تو پھنسے ہوئے بلغم کو نکالنے اور دور کرنے میں مفید ہے۔ کتاب نسائی حدیث نمبر 3۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کا نامہ اعمال اس کو خوش کر دے تو اسے کثرت سے استغفار کرتے رہنا چاہیے
اور درود پڑھتے رہنا چاہیے۔ کتاب طبرانی اوسط، حدیث نمبر 851، روایت حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، نور من نور